بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد کو کیا پتا اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں. ٹولز بنا ٹی وی. سب سے پہلے یہ ٹی وی جس چیز پر اٹیک کرتا ہے، میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. بریلویوں کو چھیڑ لیں گے، بریلوی مولوی بولنا شروع ہو جائیں گے. شیعوں کے اوپر کچھ بول دیا، مثلا امام موسیٰ کاظم کا واقعہ، آپ یہ واقعات پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو میڈیا اور دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو پتا ہے رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا، لوگ روڈوں پہ نکل آئے. تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسیٹیو ہیں. کہ کس چیز کو چھیڑا جائے؟ کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو، ان کے کلچر کو تباہ کرو. کلچر جیسے تباہ ہوگا، کیونکہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے، اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹیکلی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے دین ہو جاتا ہے. اب اسلام آباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، لبنان وغیرہ دوسری جگہ پہ خاتون دیکھیں گے اس نے اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے اوپر سے ٹائٹ شرٹ اور نیچے سے ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کے کلچر کو مس کر دیا، جو کلچر اسلامی کلچر تھا، جو تصور حجاب تھا. یعنی اسکارف جو یہ خاتون پہنتی، اس اسکارف کو شریعت کا جز نہ بناؤ، کلچر کا جز بنا دو. یعنی اسکارف فیشن میں آ جائے. اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کوئی رکھ نہیں رہا تھا. لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا. اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے، اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا، مذہب کا مذہب بن گیا. تو ایسی داڑھی پہ اہل بیت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کسی ایکٹر کے لیے رکھی جائے. کلچر مت بناؤ دین کو. وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بچیوں کے حیا کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آئی کانٹیکٹ کا جو تصور یونیورسٹیز میں، مختلف بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کو ایجوکیشن ہے، بچہ بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں. اب جب وہ کانفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. جیسے میں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا تقاضا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو. میں آج چھت کو دے کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی. جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. یہ خطابت کا فن ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کانفرنس دینی ہے تو آئی کانٹیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کولیگ کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں؟ آئی کانٹیکٹ کریں. تو یہ خاتون فون کرتی مولانا میں کروں تو کیا کروں؟ ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں، نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں، کتنی تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیا کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. یہی فیمنزم کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے. لیکن ہم اس زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی رفسنجانی کے بعد، تو اس وقت فیمنزم عروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی آپ یہ سمجھے آغا رفسنجانی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی. اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا. تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ چیزیں ایران میں آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار جیسے یہاں ناظم ہوتا ہے، وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے لیے، خواتین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بن چکا تھا، بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے ہے. تو انہوں نے مجبوراً، کیونکہ ایران میں، پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں، مرد پیچھے ہوتے ہیں. لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں. اسلامی تصور بھی یہی ہے کہ مرد کو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، نگاہ تاکہ خواتین پہ نہ پڑے. لیکن یہاں پہ کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ بھی ہے، لیکن وہاں پہ بسیں تو اوپن ہوتی ہیں. تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تأثر میں آ کر، فیمنزم کا اتنا پریشر تھا تہران کے اس الیکشن میں، اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی کہ آگے فرسٹ لیڈیز، آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا. کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ ہیں. یہ بار بار جو حساس چیزیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں.